اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اچھا ہم جو ہے اپنے اسکولس کے اندر کالجز کے اندر چاہے وہ گورنمنٹ ہیں چاہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں نا دو طرح کے یہ صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں اپنا ایک سمجھیں مائنڈ میپ بنا لیں ایجوکیشنل مینجمنٹ سے پہلے. اس میں نا 3-4 ٹرمز ہوتی ہیں. ایک ایڈمنسٹریشن ہوگی, ایک مینجمنٹ ہوگی, ایک سپرویژن ہوگی, ایک انسپیکشن ہوگی, ایک مانیٹرنگ ہوگی. تو ان ٹرمز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جلدی سے نا. ایک پرائیویٹ اسکول کی اگر آپ بات کریں تو اس کا ایک آنر ہوتا ہے, اس نے اپنی کیا کرنے ایک ادارہ بنایا نا کسی نے اکیڈمی, تو جو ادارہ بنانے والا ہے نا اس نے فیصلے اس نے کرنے ہیں. اس نے جو ہے وہ ایک پرنسپل کو اپوائنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کرنا ہے جو ادارے کا مالک ہے اس کے جتنی بھی پالیسیز ہیں نا جو اس نے بنائی ہیں ادارے کے لیے وہ اس کا امپلیمنٹر ہوگا, ٹھیک. اب یہاں پہ دو چیزیں, ایک ہے ایڈمنسٹریٹر اور ایک ہے مینیجر. تو ایڈمنسٹریٹر کا کیا کام ہے, ادارے کا وہ بڑا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے ادارے کا مالک, اس نے پالیسی بنانی ہے, کوئی بلڈنگ اس میں بنا کے دینی ہے, ٹیچرز کو ہائر کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ سارے کے سارے ڈیسیجن کس نے کرنے ہیں, اس بندے نے خود کرنے ہوتے ہیں. اب اس کے ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کون کرا رہا ہے, اس کا مینیجر یعنی ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ, جو اس نے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو پرنسپل صاحبہ رکھی ہوئی ہے وہ کرا رہا ہے. یہ تو ڈفرینس ہوتا ہے نا جی کہ ایڈمنسٹریشن براڈر ہے, اس کا کام ڈیسیجن میکنگ ہے, پالیسی فارمولیشن ہوتی ہے, رولز ریگولیشن بنانا, ٹیچرز کو ہائر کرنا, ان کو ٹریننگ کروانا, سیلریز وغیرہ. تو یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ خود کر رہا ہوتا ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے مینجمنٹ. مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے ٹو امپلیمنٹ دا ڈیسیجن میڈ بائی دا ایڈمنسٹریشن, اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے. اچھا اب اس میں کچھ یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچانک سے نا آ جاتا ہے, وہ وزٹر آ جاتا ہے, وہ آ کے چیک کرتا ہے کہ اسکول کا جو کام ہے ایز پر رول ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اس کو ہم انسپیکشن کہتے ہیں. کسی ورک کو ہوتے ہوئے آ کے اس کو چیک کرنا, کریٹیکلی انالائز کرنا, اس کو انسپیکشن کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مانیٹرنگ کیا ہوتی ہے, انسپیکشن اور مانیٹرنگ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اب مانیٹرنگ ہم کہتے ہیں کسی چیز کو آ کے آبزرو کر کے رپورٹ کرنا. انسپیکشن میں کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, کراس ٹاکس ہوتی ہیں, جبکہ مانیٹرنگ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے صرف آ کے آبزرویشن اور رپورٹ بنانا ہوتا ہے. اس طرح سپرویژن ہوتی ہے. سپرویژن ایک ایسی مینجمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ جو ہے اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سپورٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں. یعنی جو جہاں پہ جس کو پرابلمز آ رہی ہیں نا تو آپ ان پرابلمز کے سلوشن بھی بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سپرویژن ہوتی ہے. تو یہ کچھ بیسک ٹرمز تھیں, ان سے آپ کو نو ہاؤ ہونا ضروری تھی. ایڈمنسٹریشن سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایک لیٹن ورڈ منسٹک سے اخذ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لک آفٹر یا سروس. اب ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا ڈفرینس پہلے دیکھتے ہیں, باقی چیزوں کو بعد میں پھر ٹچ کریں گے ون بائی ون. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کے اسکول کا سیکٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, چاہے آپ کسی بھی صوبے سے ہیں. اسی طرح آپ کا جو وزیر تعلیم ہوگا, وزیر اعلیٰ ہوگا, ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اسکول کب کھولیں گے, اسکول کب بند ہوں گے, اسکول کا تعلیمی سال کب سے سٹارٹ ہوگا, کب ختم ہوگا. کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی اتھارٹی کرتی ہے یہ ڈیسیجن, یا پروونشل لیول پہ ہوتے ہیں. جی جی پلیز. اس پروونشل لیول طرح پہ سر یہ ہائر لیول پر ہوتے ہیں یس یہ ہائر لیول پہ ہے نا, ہوتے ہیں. تو اس میں جو سیکٹری ہے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہی سر پروویشنل لیول پہ ہے. ہاں اب اس میں ہم جو وہ ہے وہ کیا پروونشل لیول. جی. تو یہ پالیسیز بنانا, گول سیٹ کرنا, آبجیکٹیوز بنانا, ٹھیک ہے, ٹائم لائنز سیٹ کرنا, بجٹ دینا, اسکولوں کو کمرے نئے دینا, بلڈنگ 4 دیواری, واش روم, کمپیوٹر لیب, ٹیچرز کو ہائر کرنا. اب دیکھیں ڈسٹرکٹ کا جو بڑا افسر ہے وہ تو ٹیچر ہائر نہیں کر سکتا جب تک اوپر پروونشل لیول پہ سیٹس اناؤنس نہیں ہوتی. تو یہ سارے جو کام ہوتے ہیں نا جو ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں, جس میں آبجیکٹیو کسی آرگنائزیشن کے, اس کی پالیسی بنانا, اس کے لیے پھر ڈیسیجن میکنگ کرنا, جیسے میں نے بتایا ڈیسیجن میکنگ میں کریکولم کو چینج کرنا ہے, اسکول کا اوپن کلوز کرنا, اس طرح بجٹنگ ہے, اسکول کے ایکسپنسز جو ہے وہ دینا, ریکروٹمنٹ ہے, ٹیچر کو ہائر کرنا, ٹریننگ جو ہے ان کی ٹریننگ کرانا, اور یہ ٹاپ لیول پہ بیٹھے ہوتی ہے, یہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. اب اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو آسان ہو جائے گا سمجھنا. پروسیس آف ڈیٹرمننگ دا گولز, objectives, policies and plan for which organization and its management operates. اب مینجمنٹ جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ یہ آپ کا اسکول کا سربراہ ہوگا جو آپریٹ کرے گا,
جو ڈیسیجن جو ہے اس آرگنائزیشن کے لیے کس نے بنائے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن نے. ایڈمنسٹریشن کی ہسٹری 5000 BC عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال 5000 سال پہلے کی بھی ملتی ہے. لیکن جو پری 20th سینچری ہے 20ویں صدی سے پہلے جو ہے انڈسٹریل ریولوشن جو ہوئی ہے یورپ کے اندر، تو اس میں ایڈمنسٹریشن پہ بڑا کام ہوا ہے. تو اب ہم کہیں گے ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن از ڈیسیجن میکنگ. جتنے اچھے آپ ڈیسیجن لیں گے اتنی ہی آپ کی جو ہے جتنی اچھی پالیسیز آپ کی ہوں گی. ڈیسیجن میکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالیسی فارمولیشنز. تو ڈیسیجن میکنگ یا پالیسیز جتنی آپ کی اسٹرانگ ہوں گی اتنی جو ہے وہ آپ کا جو ورک ہے یا آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ ہے وہ آسان ہوگی. اب ڈیسیجن تو ہو گئے، پالیسیز بن گئیں، رولز اینڈ ریگولیشن فائنل ہو گئے، ٹھیک ہے، نارم سیٹ کر لیے گئے، اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیے گئے. اب کیا کرنا ہوگا؟ اب ان کو امپلیمنٹ کرانے والا بھی کوئی ہوگا. اگر خود سے تو امپلیمنٹ نہیں کرنا نا کسی نے. ورڈ مینجمنٹ جو ہے یہ بھی ایک لیٹن ورڈ سے ڈیرائیو کیا گیا، مینوز، جس کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ. اب دیکھیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو مینیجر ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہے، جو اوپر سے ڈیسیجن ہے ان کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کروانا ہے. پروسیس آف گیٹنگ دا ورک ڈن فرام دا ادرس فار دا اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گول. دوسروں سے کام لینا. پرنسپل خود تو نہیں پڑھاتا، وہ تو بیٹھا ہوتا ہے دفتر میں، کلاس 4 سے وہ کام لے رہا ہوگا، لیب اٹینڈنٹ سے وہ کام لے رہا ہوگا، کلرک سے وہ کام لے رہا ہوتا ہے، ٹیچر سے وہ کام لے رہا ہوتا ہے، اسکول کونسل کو وہ انگیج کر رہا ہوتا ہے، بچوں سے وہ کام لے رہا ہوتا ہے. تو پروسیس آف گیٹنگ دا ورک ڈن فرام دا ادرس فار اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گول از ناؤن ایز مینجمنٹ. تو جو اوپر سے ڈیسیجن آتے ہیں ان ڈیسیجن پہ کام لینا ان کے اکارڈنگ، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کیا کہلاتی ہے؟ مینجمنٹ کہلاتی ہے. اور یہ اس کا ہارٹ جو ہے وہ پلاننگ کو کہا. جتنی افیکٹو پلاننگ کو کرے گا کام لینے کے لیے اتنی ہی مینجمنٹ اسٹرانگ ہوگی. 1923 کے اندر ایک کنفلکٹ رائز ہوئی. اس سے پہلے جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کو سملر کنسیڈر کیا جاتا تھا، بٹ 1923 کے اندر ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. اولیور شیلڈن نے جو ہے اس کو اپنی کتاب دا فلاسفی آف مینجمنٹ اس کے اندر ذکر کیا. اس نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ فنکشن ہے، جبکہ مینجمنٹ ایگزیکیوشن ہے، یعنی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا، ریگولیٹ کرنا، چلانا، ورک ڈن جسے ہم نے کہا. تو یہ بیسک ڈفرینس تھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہر سال پیپر میں سوال آتا ہے ان دونوں سے ریلیٹڈ. اب اس کے فنکشن کیا ہے؟ اس میں ہم نے کہا پالیسی فارمولیشن، اس میں ہم نے کہا پالیسی امپلیمنٹیشن، اس میں ہم نے کہا ڈیسیجن میکنگ، اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکیوشن اینڈ گورننس آف جو ڈیسیجن ہے ان کی ایگزیکیوشن کرنا، کنٹرول کرنا اور اس کو گورننس دینا. پروفٹ میکنگ ہے، اس کا مطلب کوئی چیز پروڈیوس کرنا ہوتا ہے، جیسے چینج ان بیہیویئر، لرننگ ہے، والدین کی سیٹسفیکشن ہے، یہ چیزیں جو ہے اس کی پروڈکشن ہے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کی. وہ ہم نے کہا کہ ہائر لیول پہ ہوتی ہے مینجمنٹ، مڈل اور لوور لیول پہ ہوتی ہے. اب دیکھیں نا ہائر لیول پہ تو صوبے موجود ہیں. اب ڈسٹرکٹ لیول پہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں یا دوسرے صوبوں کی تو وہاں پہ ڈی او کی پوسٹ ہوتی ہے، اسی طرح ای ڈی او کی پوسٹ ہوا کرتی تھی. آج کل ہمارے پنجاب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، سی ای او کی پوسٹ ہوتی ہے، یہ ڈسٹرکٹ لیول کا سب سے بڑا افسر ہوتا ہے. اس کے نیچے پھر ہوتے ہیں ڈی اوز ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈی اوز ہوتے ہیں، اے ای اوز ہوتے ہیں یا اے ایس ڈی اوز ہوتے ہیں، جیسے باقی صوبوں کے اندر اسٹرکچر اپنے اپنے ہیں. تو ایک تو یہ مینجمنٹ ہے، انہوں نے بھی کام وہی لینا ہوتا ہے. انہوں نے اسکول بند کھولنے کے ڈیسیجن نہیں لینے ہوتے، اوپر سے جو فیصلے آتے ہیں انہوں نے ایز اٹ از آگے بھیجنے ہوتے ہیں لوور فارمیشن پہ. اور اس کے بعد جو یہ ہوتے ہیں مڈل مینیجر، یہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میں خود اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں تو میں مڈل مینیجر ہوں، لوور نہیں ہوں. لوور کون ہوگا؟ میرے اسکول کا جو ہیڈ ٹیچر ہے وہ لوور مینیجر بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو جیسے جی اسکول اوپن کروانے ہیں تو ہم سپروائزری اسٹاف جو ہوگا نا سر، وہ مڈل مینیجر جو ہاں سپروائزری لوور کے اندر آئے گا جی، جو ہیڈ جیسے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. تو ڈوئنگ فنکشن ہے اس کا کام کرنا ہوتا ہے. ہو ول ڈو دا ورک اینڈ ہاؤ ول اٹ بی ڈن، کون کرے گا، کیسے یہ ہوگا. تو یہ جو ہے مینجمنٹ کے فنکشن ہے، آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی یقیناً. اب 5 ایمز آف مینجمنٹ کے 5 امپورٹنٹ جو فنکشنز ہیں اس میں منی، مین پاور، مٹیریل، مشینری اینڈ میتھڈس، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو مینجمنٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس فنڈ ہوگا، آپ کے پاس ورک فورس ہوگی، آپ کے پاس جو ہے وہ کمرے ہوں گے، آپ کے پاس جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہوگی، پڑھانے کے لیے کتابیں ہوں گی. مشینری آپ کے لیے جو ہے وہ جو وائٹ بورڈ ہے، آپ کے لیے کمپیوٹرز ہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے ہوں گی. اس کے بعد میتھڈز ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، اسمبلی وغیرہ، ٹیچنگ، لرننگ، یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے وہ کیا کہلاتی ہیں؟ 5 ایمز ہیں مینجمنٹ کے: منی، مین پاور، مٹیریلز، مشینری اینڈ میتھڈ. اس طرح ریسورس مینجمنٹ.
اب ریسورس سے کیا مراد ہے؟ آپ کے اسکول کے اندر جتنی بھی طرح کے ریسورسز ہیں، اب یہ آپ کے ٹیچر ہو سکتے ہیں، آپ کی بلڈنگ ہو سکتی ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ تین طرح کے، مٹیریل اور ہیومن اور فائنانشیل یہ ریسورسز ہوتے ہیں ہمارے پاس نا. اب ہیومنس کو ہم نے کیسے ریسورس کو مینیج کرنا ہے، کیسے ان کو مختلف ورک ڈسٹریبیوٹ کر کے دینا ہے. اس طرح ہم نے بلڈنگ کو کیسے یوز کرنا ہے، پانی، بجلی، واش روم، پلے گراؤنڈس کو، باؤنڈری وال کو، لیبس کو، ٹھیک ہے، کیسے یوز کرنا ہے. یہ مٹیریل ریسورسز مینجمنٹ کہلائے گی. دین آتا ہے فائنینشیل ریسورسز، منی، جو آپ کے پاس بجٹ آتا ہے اسکول کا، اس کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں، جو یہ ریسورس مینجمنٹ کہلائے گا. اب یہ تو مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا ڈفرینس کلیئر ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشن. ہم نے ڈیفینیشن میں، دونوں کی ڈیفینیشن میں ورڈ آرگنائزیشن پڑھا ہے. جہاں پہ اگر آپ دیکھیں وچ آرگنائزیشن، ادھر بھی ہم نے یہی کہا اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گولز. تو یہ آرگنائزیشن کیا بلا ہوتی ہے؟ ادارے کو کہتے ہیں. آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ ادارہ. اب یہ ادارہ کیا ہوتا ہے؟ انسٹیٹیوٹ. لوگوں، پر ہاں مینجمنٹ سر، لوگ، پر مینجمنٹ کون سی ہوگی؟ جی اپر مینجمنٹ کون سی ہوگی؟ اپر مینجمنٹ میں نے کہا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو کہا جاتا ہے، ٹاپ لیول پہ ہوتی ہیں. اچھا، آرگنائزیشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے. پی ایس ٹیز ہوں گے، ای ایس ٹی ہوں گے، ایس ایس ٹی ٹیچرز ہوں گے، ٹھیک ہے، کلاس 4 ہوں گے، لیب اٹینڈنٹ، سیکیورٹی گارڈ، پی این، ٹھیک ہے. یہ سارے لوگ ملتے ہیں، ہیڈ ماسٹر، اسکول کونسل، یہ ملتے ہیں اور مل کے کام کرتے ہیں تاکہ اپنے جو گروپ گولز ہیں، سب کے جو مشترکہ گولز ہوتے ہیں، اسکول کی بہتری، بچوں کی بہترین لرننگ، سوسائٹی کی نیڈز کو فلفل کرنا، یہ جو گولز ہوتے ہیں یہ اچیو ہو سکیں، اس کو آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. گروپ آف پیپل ورکنگ ٹوگیدر ان اے کانشیسلی اسٹرکچرڈ سیٹنگ ٹو اچیو گروپ گولز آر ناؤن ایز آرگنائزیشن. اس کو ہم آرگنائزیشن کہتے ہیں، تنظیم جسے بولا جاتا ہے اردو میں. اب اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، فارمل آرگنائزیشن اور انفارمل آرگنائزیشن. ایسا ادارہ جو مضبوط ہو، ویل اسٹرکچرڈ ہو، جس کی بلڈنگ موجود ہو، جس کو چلانے والا موجود ہو، جس میں کام کرنے والے لوگ موجود ہوں، جس کے رولز ریگولیشن ہوں اور انسینٹیو مل رہا ہو، تو وہ ادارہ ہمارا فارمل ادارہ ہے. جیسے اسکول ایک فارمل ادارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور انفارمل ادارہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ادارہ جیسے گاؤں کے اندر لوگوں نے تنظیمیں بنائی ہوتی ہیں، آرگنائزیشن چھوٹی چھوٹی بنائی ہوتی ہیں، فلاں فاؤنڈیشن، وہ بھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، بٹ ان کا کوئی پراپر اسٹرکچر نہیں ہوتا، ہیرارکی نہیں ہوتی. اس لیے ہم ان کو انفارمل آرگنائزیشن کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس نے اپنا کوئی گروپ بنا لیا، یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے کہ ہم جو غریب لوگوں کی مدد کریں گے، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے. تو انفارمل جو ہے آرگنائزیشن اس طرح کی جو ہوگی وہ انفارمل ہوگی. اب اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو اس میں لوگ اسپیشلائزیشن ہے، ہر ایک کو اپنا کام پتہ ہوتا ہے، رول کلیئرٹی ہوتی ہے، یوٹیلائزیشن ریسورسز کی بہترین طریقے سے ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، نئی چیزیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں، چینج لاتے ہیں، ادارے کی بڑھوتری ہوتی ہے، ادارہ ترقی کرتا ہے. تو یہ آرگنائزیشن کے بینیفٹس ہیں. اچھا، اب یہ جو ہے وہ کچھ ڈفرینس ہے اس کا مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کا. اب اس میں سب سے پہلے ڈیفینیشن ہے ایڈمنسٹریشن کی، اٹ از کنسرنڈ ود فارمولیشن آف براڈ آبجیکٹیو پلانز اینڈ پالیسیز. اور اس کا کام کیا ہوگا؟ ان پالیسیز اور پلانس کو، پری ڈیٹرمنڈ آبجیکٹیوز کو کیا کرنا؟ دوسروں کو ڈائریکٹ کرنا اور ان گولز کو اچیو کرنا یا ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا. اٹ از اے ڈیسیجن میکنگ، اٹ از ایگزیکیوٹنگ فنکشن، ایگزیکٹو فنکشن ہوتا ہے اس کا. کنٹرول کرنا، چیزوں کو، کام لینا، دوسروں سے کام لینا، یہ ایگزیکیوشن کہلاتا ہے. ڈیسائڈ واٹ از ٹو بی ڈن اینڈ وین اٹ از ٹو بی ڈن، کب کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا. ڈیسائڈ ہو شوڈ ایز اٹ ہو شوڈ ڈو اٹ اینڈ ہاؤ شوڈ ہی ڈو اٹ، کون کرے گا، کیسے کرے گا، ٹھیک ہے. مینجمنٹ جو ہے وہ جو ہے تھنکنگ کا فنکشن ہے اس میں، یعنی ڈیسیجن میکنگ تھنکنگ پروسیس کو کہتے ہیں. اور مینجمنٹ کیا ہے؟ ڈوئنگ فنکشن ہے، جو یہ سوچتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. کنسیپچول اینڈ ہیومن، انسان کے پاس یہ مینجمنٹ کے اندر تین طرح کی اسکل ہوتی ہیں، ٹیکنیکل، ہیومن اینڈ کنسیپچول. ٹیکنیکل میں وہ کسی مشینری کو آپریٹ کرنے کی جو اس کے پاس اسکل ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل کہلاتی ہے. لوگوں کو سمجھنے، ان کے درمیان ریلیشن شپ بنانے کی اسکل جو ہے وہ ہیومن اسکل کہلاتی ہے. اور کنسیپچول جو ہے یہ ڈیسیجن میکنگ اسکل ہوتی ہے، فیصلے کرنے کی، پلاننگ کرنے کی اسکل. تو کنسیپچول اور ہیومن اسکل یہ جو ہے
یہ ایڈمنسٹریشن کی سکلز ہوتی ہیں، جبکہ ٹیکنیکل اور ہیومن سکلز جو ہے وہ مینجمنٹ کی سکلز ہوتی ہے. مینجمنٹ جو ہے وہ مڈل اور لوور لیول پہ ہوتی ہے، جبکہ ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پبلک اوپینین سے، گورنمنٹ کی پالیسی سے، ریلیجیس آرگنائزیشن سے انفلوئنس ہوتی ہے. اسکول ہوں بند کرنے ہیں، کھولنے ہیں، کووڈ آ گئے، فلاں دن پہ ہمیں چھٹی چاہیے، تو ایڈمنسٹریشن اس پہ اپنی ڈیسیجن جو ہے وہ چینج کر لیتی ہے. اب ایک سی او کو نوٹیفیکیشن آ گیا، ایک ڈی ڈی او کو لیٹر آ گیا کہ جی اسکول کلوز کرنے یا کھولنے، تو لوگ اس ڈسٹرکٹ کے جو مرضی کر لیں، سی او جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ انفلوئنس ہوتی ہے پبلک اوپینین سے، گورنمنٹ کی پالیسی سے، ریلیجیس آرگنائزیشن سے، جبکہ یہ جو ہے ساری کی ساری ڈپینڈنٹ ہوتی ہے مینیجر کے اپنے ڈیسیجنس پہ. جو مینجمنٹ ہے یہ پھر لوگوں کی اوپینین کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو وہ جو پالیسی اس نے کرانی ہوتی ہے وہ کراتا ہے. اب جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ رولز ہیں مینجمنٹ کے. اب مینیجر کے جو رولز ہیں، یہ ہینری منٹسبرگ نے کہا کہ مینیجر کے 3 طرح کے رول ہوتے ہیں. جی سر ایک کوشچن ہے. جی پوچھیں. سر جب مینجمنٹ کو جو ہے ایڈمنسٹریشن ہی ہیلپ کرتی ہے، اسی کا ہولڈ ہوتا ہے، مینجمنٹ اسی کو ہی فالو کرتی ہے ہر فنکشن میں، ہر اس میں ڈوئنگ فنکشن اسی کا وہی ہے، تو پھر جب انفلوئنسنگ کی بات آتی ہے، تو جب ایڈمنسٹریشن اگر انفلوئنسڈ ہو رہی ہے تو مینجمنٹ وہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی؟ مینجمنٹ جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ جی کرونا آ گیا، چھٹیاں بڑھا دیں، تو ایک جو ڈسٹرکٹ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، ای ڈی او ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹ کو کلوز کر دے. وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کے اوپر. آپ خود اے یو ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک سی او کے پاس یہ آپ کے پاس، آپ بھی مینیجر ہیں، میں خود اے یو ہوں، میں بھی مینیجر ہوں، تو ہمارے پاس کتنا اختیار ہے کہ کسی اسکول کو ہم کہہ دیں کہ کلوز ہو جائے، لوگ وہاں پہ جو ہے وہ سیلاب آ گیا، یہ ہو گیا. ہم نہیں کر سکتے، ہمیں پرمیشن لینا پڑتی. تو اسی طرح ہماری جو مینجمنٹ ہے نا، اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ کا اختیار ہی نہیں ہے. جب اختیار ہی نہیں ہے ڈیسیجن میکنگ کا، ڈیسیجن میکنگ کون کرتی ہے؟ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. اور وہ انفلوئنس ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے پبلک کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، اس میں گورنمنٹ موجود ہوتی ہے. گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں اور وہ انہی کے ووٹوں سے آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ انفلوئنس تو ہو سکتے ہیں، لیکن مینیجر نہیں ہوتا کیونکہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اس کا میکسیمم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جانا ہوتا ہے. تو بہرحال اس کے پیچھے بڑی تھیریز ہیں، عجیب و غریب قسم کی، لوگوں کی اوپینین، ریلیجیس پولیٹیکل جو ہے وہ لوگوں کی اوپینینس کو کیسے جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس میں اپنے ڈیسیجن چینج کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہے چونکہ اس کا کام ہے صرف پالیسی کی امپلیمنٹیشن، تو اس لیے وہ انفلوئنس نہیں ہو سکتی. تو اس نے تو وہی ڈیسیجن امپلیمنٹ کروانا ہے جو ایڈمنسٹریشن نے اس کو الاٹ کرنا ہے، جو ڈائریکٹ کرنا ہے. اب ہینری منٹسبرگ نے کہا کہ 3 طرح کے رول ہوتے ہیں مینجمنٹ کے: انٹرپرسنل، انفارمیشنل اینڈ ڈیسیجنل. اب دیکھیں نا، انٹرپرسنل جیسے کئی دفعہ ورڈ آ چکا ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ بنانے ہیں نا اس نے، یعنی ہیڈ ہے تو اس نے اپنی آرگنائزیشن کے اندر باہر والدین کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، سیاسی مذہبی سماجی رہنماؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ، والدین کے ساتھ جو اس نے ریلیشن شپ بنانے ہوتے ہیں نا، اس کو اس مینیجر کا انٹرپرسنل رول کہا جاتا ہے. اس میں فردر 3 طرح کے رولز ہیں. فگر ہیڈ میں اس کا جو ہے وہ مین کردار ہوتا ہے، ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے ادارے کا، آرگنائزیشن کا، اپنی کا فارمل ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، وہ ہیڈ ہوتا ہے، اور وہ یہ ریلیشن شپ اندر باہر چیزیں جو ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. لیائزون اس میں کہتے ہیں لنک بنانا، ایک ادارے کے ساتھ، اپنے ادارے کو دوسرے اداروں کے ساتھ، دوسرے کمیونٹی کے گروپس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو اس نے لنک بنانا ہوتا ہے نا اپنے ادارے کا دوسرے اداروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. یہ جو ہے لنک جو بنانا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، روابط قائم کرنا، اسکول کونسل کے تھرو خود لوگوں کو ملنا، والدین کو ملنا، دوسرے اداروں تک اپروچ کرنا، یہ لیائزون کہلاتا ہے. دین آتا ہے لیڈر کہتے ہیں ایسے شخص کو جو دوسروں کو گائیڈ اور موٹیویٹ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کے حوالے سے. یعنی یہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کا کیا ہوتا ہے، ایک آئیڈیل ہوتا ہے. لیڈر جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ لیڈر ایک ایسی کوالٹی ہے جو سارے کام پہلے خود کرتا ہے، پھر جو ہے وہ دوسروں کو کیا کرتا ہے، گائیڈ یا پھر موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ بھی جو ہے اس طرح کے جو کام ہیں، امور ہیں، وہ سر انجام. میں ایک پکچر ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کرے مل جائے مجھے، میں نے ایڈ کی ہوئی تو تھی.
جی مل گئی ہے. دس از لیڈر. ٹھیک ہے, اس کو ہم لیڈر کہیں گے. اگر اس کو آپ دیکھیں نا, لیڈر از ون ہو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ. یہ گائیڈ کر رہے ہیں نا, آگے چل رہا ہے, باقی اس کی ٹیم ساری اس کے پیچھے, یہ خود اوکھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, خود پہلے اسٹیپ لے رہے ہیں اور بعد میں اس کی ٹیم جو ہے اس کو سپورٹ کرے. تو یہ لیڈر اس کو ہم بولتے ہیں. لیڈر از ون ہو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ ادر فار جو بھی اس کے امور ہوتے ہیں اور اسپیسیفک ورک کا کہہ لیں آپ. اچھا یہاں پہ تھے سلائڈ نمبر 6 پہ. اچھا, یہ تیسرا اس کا رول ہو گیا, ون ہو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ ادر. یہ لیڈر ہو گیا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ مینجمنٹ کے جو رولز ہیں ہنری منٹزبرگ نے دیے, اس نے 3 رول دیے, انٹرپرسنل, انفارمیشنل اینڈ ڈیسیجنل. اور ہر ایک کے اندر پہلے دونوں میں 3 سب رول ہیں اور آخری میں تیسرے کے اندر 2 سب رولز ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, یہ آپ نے یاد کرنے. یہ یوں پیپر میں آ سکتا ہے, لیائزن از واٹ ٹائپ آف مینجمنٹ رول, انٹرپرسنل, انفارمیشنل, ڈیسیجنل, اس طرح سے بھی آ سکتا ہے. اس کی ڈیفینیشن بھی پوچھی جا سکتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. انفارمیشنل رول, اب انفارمیشنل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا اور ڈسیمینیٹ کرنا, باہر سے, آفیسر سے, ہائر اتھارٹی سے, سوسائٹی سے, والدین سے, اسکول کونسل سے, علاقے والوں سے, بچوں سے انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا اینڈ ڈسیمینیٹ کرنا اپنے ادارے کے اندر. اور پھر جب ڈسیمینیٹ کی جائے گی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ واقعی جو میرے سٹاف ممبر ہیں وہ واقعی اس کو فالو کر رہے ہیں. آبزرونگ دا پرفارمنس, پھر آپ مانیٹر کے طور پر دوسروں کی پرفارمنس کو آبزرو کریں گے. ٹھیک ہے. ڈسیمینیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اسپوکس پرسن ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ باہر سے آنے والی تمام تر انفارمیشن کو اندر پہنچانا, اور اندر سے آنے والی انفارمیشن, ٹیچر کے مسائل ہیں, ٹیچر کی اچھی پروگریس ہے, اس کو رپورٹ کرنا یا بھیجنا اپنی ہائر اتھارٹی تک. مانیٹر کا کام دوسروں کو آبزرو کرنا. ڈسیمینیٹر کا کام کیا ہوتا ہے ایز اے مینیجر؟ یہ انفارمیشن باہر سے آنے والی کو اندر پھیلانا اور اندر سے آنے والی انفارمیشن کو باہر جو ہے وہ سپریٹ کرنا. مثال کے طور پر آپ کے اچھے ریزلٹس ہیں تو آپ ایز اے مینیجر ڈسیمینیٹ کریں گے کہ ہم نے یہ پروگریس اچیو کی ہے. والدین کی کوئی شکایت آئیں گی تو آپ اپنے ٹیچر سے بات کریں گے. ہائر اتھارٹی سے کوئی لیٹر, نوٹیفیکیشن, آرڈرز, انسٹرکشنز آئیں گی تو وہ آپ ان کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اینڈ انٹرپرینیور کا مطلب بزنس مین کے اس میں ہوتا ہے استعمال, لٹرل میننگ اس کے. بزنس مین کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ پروفٹ میکنگ پہ سوچتا ہے, جو ہمیشہ نفع پہ سوچتا ہے. تو یہاں پہ مینیجر کا رول یہ چونکہ اس میں ہے نا, میں نے بتایا انڈسٹریل مینجمنٹ پہ بیسیکلی یہ تھیریز ہیں, ایجوکیشنل کی نہیں ہیں, بٹ ہم انہی تھیریز کو بارو کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن کے اندر, کیونکہ اسپیسیفکلی ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کی تھیریز الگ سے ہمیں نہیں ملتی کہیں بھی. ٹھیک ہے. تو انٹرپرینور کا مطلب یہاں پہ ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھے گا کہ باہر کا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بلیک بورڈ لوگوں نے چھوڑ دیا, وائٹ بورڈ پہ, اسمارٹ بورڈ پہ, ڈیجیٹل بورڈ پہ آ گئے. تو یہ بھی اپنے اسکول کے اندر وہ لائے گا تاکہ میکسیمم بچے آئیں, تاکہ بچوں کی پروڈکٹیوٹی یا لرننگ انکریز ہو, مارکس اچھے آئیں, ادارہ جو ہے وہ مزید جو ہے وہ شہرت پائے. انیشیٹ چینجز ان آرگنائزیشن ٹو اڈاپٹ دا آؤٹ سائڈ دا شفٹنگ کنڈیشنز. باہر کے ماحول میں جس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ بھی اپنے اندر تبدیلیاں وہی والی پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ انٹرپرینور ہے. تیسرا ہے ڈیسیجنل رول. اب اس میں اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے. ابھی میں نے 3 آپ کو وہ بتائے تھے سکلز, تو میں نے ایک آپ کو بتایا, کون سی سکل بتائی ہے جس میں وہ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے تھوڑی دیر پہلے؟ جی سر کنسیپچوئل. یس, کانسیپچوئل. اور یہ کس کا فنکشن ہے؟ ایڈمنسٹریشن کا, مینجمنٹ کا. کانسیپچوئل سر ایڈمنسٹریشن کا. سر ایڈمنسٹریشن. یس, ایڈمنسٹریشن. اچھا, اب تیسرا رول ہے ڈیسیجن میکنگ یا ڈیسیجنل رول. اب اس میں اس نے ڈیسیجن کرنے ہیں, ڈیوٹیز کس کو الاٹ کرنی ہے, کوئی مسئلے مسائل اسکول کے اندر ہو گئے ہیں تو اس میں اس نے ڈیسیجن کرنی ہے, کس کو کیا بات کرنی ہے, نہیں کرنی, کس کو آگے بھیجنا ہے, سرنڈر کر دینا ہے, کس کو سزا دینی ہے, نہیں دینی. تو یہ اس طرح کے ڈیسیجن جو ہے, بجٹ کو کہاں یوز کرنا ہے, کلاسز کون سی کس کس کو, سبجیکٹ کون سے کس کس کو دینے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو فارمل اتھارٹی امپاور مینیجر ٹو میک ڈیسیجن. اس میں وہ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے. یہ 2 طرح کا. ریسورس ایلوکیٹر, اس میں وہ ڈیوٹیز الاٹ کرتا ہے, کلاس روم سبجیکٹ الاٹ کرتا ہے, فنڈ الوکیٹ کرتا ہے. اور دوسرا نیگوشیٹر, تو اس میں وہ کوئی اسکول کے اندر, اسکول کے باہر کوئی مسائل ہو جاتے ہیں, الجھن ہو جاتی ہے, تو اس میں وہاں پہ وہ نیگوشیٹر کا رول بھی پلے کرتا ہے. افہام و تفہیم, معاملات سلجھانے کا رول بھی ادا کرتا ہے. یہ 3 رول ہیں اور فردر ان کے اندر جو ہے
8 سب رولز ہیں امپورٹنٹ. اب اسی طرح جیسے ہنری مٹزبرگ نے 3 جو ہے وہ رول بتائے ہیں، اسی طرح 3 جو ہے رابرٹ کارڈز نے 3 سکلز بھی بتائی ہیں، ٹیکنیکل، ہیومن اور کنسیپچول. ان کو وربلی تو میں پہلے ایکسپلین آپ کو کر چکا ہوں، نوٹس آپ کو میں بھیج دوں گا آج یا کل مارننگ میں انشاءاللہ. تو ٹیکنیکل میں جیسے مشین کو چلانا ہوتا ہے، آپریٹ کرنا ہوتا ہے. آپ اب ایز اے مینیجر آپ نے اپنے آفس کو آپریٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے ورکرز کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی جو پوری کی پوری اس کو جو اسٹرکچر ہے، بلڈنگ ہے، اس کو بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے. تو ٹیکنیکل میں کسی میکینسٹک جو ٹاسک ہوتا ہے اس کو پرفارم کرنا، یہ ٹیکنیکل جو ہے وہ اسکل کہلاتی ہے. دین آتے ہیں ہیومن، لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ادارے کے اندر، ان کے درمیان ریلیشن، ان کی نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اور یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جو ٹیکنیکل اور ہیومن اور کنسیپچول، یہ کنسیپچول اور ہیومن جو ہے وہ ہماری کہاں پہ ہوتی ہیں، ٹاپ لیول پہ ہوتی ہیں. اور جو اور ہیومن اور ٹیکنیکل یہ پھر مینجمنٹ میں ہوتی ہیں. تو اس میں ہم ہیومنس کے اندر کیا کرتے ہیں کہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے، ان کو ورک ڈسٹریبیوٹ کیسے کر کے دینا ہے، ان کے نیڈز انٹرسٹ کو کیسے فوکس کرنا ہے، ان کے کانفلکٹس کو کیسے ریزولو کرنا ہے. تو یہ ہیومن اسکل. سوری. تیسرا جو ہے وہ ہے کنسیپچول. کنسیپچول میں ڈیسیجن میکنگ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ ہوگی، چیزوں کو آرگنائز کرنا ہوگا، چیزوں کو پریورٹائز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپ لیول مینیجر کا فنکشن ہوتا ہے. تو یہ 3 سکلز ہیں، ٹیکنیکل، میکینیکل ہوگی، ہیومن جو ہے ریلیشن شپ کو انڈرسٹینڈ کرنا، کانفلکٹس کو ریزولو کرنا، اور کنسیپچول جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ، آرگنائزیشن، پلاننگ سے ریلیٹڈ جو اسکل ہوگی یہ اس کی کہلائے گی. لاہور جو ہے سٹی آف کالجز کہلاتا ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ نمبر آف کالجز ہیں. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا ہے ایلیمنٹس آف مینجمنٹ. ایلیمنٹس آف مینجمنٹ میں مختلف جو تھیورسٹ ہیں انہوں نے مختلف پوائنٹ آف ویو سے اپنے اپنے ایلیمنٹس بتائے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہیں، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میں ساتھ بتاؤں گا آپ کو. ہنری فیول، فادر آف ماڈرن مینجمنٹ تھیوری ان کو کہا جاتے ہیں، ہم پڑھیں گے ان کی تھیوری آج یا کل. تو پلاننگ، انہوں نے 5 کمپوننٹ بتائے ہیں مینجمنٹ کے: پلاننگ، آرگنائزنگ، کمانڈنگ، کوآرڈینیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. کوئک پلاننگ یہ آپ نے یاد کرنی ہے ایز اٹ از: پلاننگ، آرگنائزنگ، کمانڈنگ، کوآرڈینیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. لوتھر گلک اینڈ لنڈل اوروک، یہ کئی دفعہ پیپر میں سوال آ چکا ہے. یہ پوسٹ کور بہت مشہور ہے مینجمنٹ کے ایلیمنٹ میں، سب سے زیادہ فیمس یہ کی ورڈ ہے پوسٹ کور. اب اس کے اندر جو ہے نا وہ 7 کمپوننٹس ہیں: پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، کوآرڈینیٹنگ، رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ. یہ CO جو ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، کوآرڈینیٹنگ. پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، کوآرڈینیٹنگ، رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ، یہ 7 ایلیمنٹس ہیں. 1961 میں گلک اینڈ اوروک نے دیے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کونز اینڈ ڈولر نے پوسٹ ڈک، یہ 5 کمپوننٹ جو ہیں انہوں نے بھی دیے تھے، پرنسپل آف مینجمنٹ اینڈ انالیسس آف مینیجریل فنکشن اپنی کتاب کے اندر. تو یہ کیا ہے؟ پلاننگ ہے، آرگنائزنگ ہے، اسٹافنگ ہے، ڈائریکٹنگ ہے اور کنٹرولنگ ہے. اسی طرح ڈیل، ایک ایڈگر ڈیل آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کا کیا کام تھا؟ ایڈگر ڈیل ڈسکوری لرننگ دی تھی اس نے. اور جی 3 پرنسپل بھی بتائے تھے نا اس نے. ڈیمانسٹریشن میتھڈ کے بارے میں ڈیمانسٹریشن بتایا میتھڈ تھا، اور لرننگ پیرامیٹرز کے کون بارے لرننگ، میں. اس نے لرننگ پیرامیٹر لرننگ یا کون پیرامیٹر. آف لرننگ اس نے دی تھی جی، جس کا فوکس جو ہے لرننگ بائی ڈوئنگ پہ. اس نے بھی اپنا کنٹریبیوشن دیا. اس نے 6 کمپوننٹس بتائے ہیں مینجمنٹ کے: پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، انوالونگ اینڈ رپورٹنگ. ان کی ڈیفینیشن ابھی ہم دیکھتے ہیں آگے، سب کی جو ہے وہ میں نے اکٹھی لکھی ہوئی ہیں. جارج اینڈ جیرے نے پوئک 4 کمپوننٹس بتائے ہیں: پلاننگ، آرگنائزنگ، ایکچویٹنگ. ایکچویٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو پریکٹیکل کرنا، رولز کو امپلیمنٹ کرانا. اینڈ کنٹرولنگ ایگزیکیوشن کا پرانا نام ہے، پہلے کنٹرولنگ کہا جاتا تھا، اس کو آج کل ایگزیکیوشن کہا جاتا ہے. اب پلاننگ کیا ہوتا ہے؟ کون، کب، کیسے، کیا کرے گا، یہ پلاننگ کہلاتی ہے. یعنی فیوچر کو آپ فور کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یعنی پلاننگ فیوچر کے لیے ہوتی ہے ہمیشہ. رپورٹ جو ہے وہ پاسٹ کی ہوتی ہے. رپورٹنگ اور پلاننگ ٹوٹلی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. پلاننگ کے بعد جو کام ہو جاتا ہے نا، اس پہ جو آبزرویشن ہوتی ہے اس کو رپورٹنگ بولا جاتا ہے. تو پلاننگ از کنسرن ود وٹ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو.
یہ پلاننگ کی ڈیفینیشن ہے پہلی. دوسری انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ٹو ڈیٹرمن اے پلان آف ایکشن فار فیوچر نیڈس. آپ کی جو فیوچر نیڈز ہیں اس کے لیے جو پلان آف ایکشن آپ بناتے ہیں اس کو پلاننگ کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے آرگنائزنگ. اس میں یہ ساری ڈیفینیشن جو ہے نا جو ریپیٹ ہو رہی ہیں وہ تو نہیں ہوں گی, باقی ساری اس کے اندر شامل ہیں تقریباً. اچھا سوری, جو میں نے کنٹرولنگ کا آپ کو ایگزیکیوشن بتایا, کمانڈنگ پہلے کنٹرولنگ کہا جاتا تھا, آج کل اس کو کمانڈنگ کہا جاتا ہے, ایگزیکیوشن نہیں کہا جاتا. اچھا آرگنائزیشن کی ہم بات کر رہے تھے. دوسرا ہے آرگنائزنگ. آرگنائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترتیب دینا. اساتذہ کرام کو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو پرنسپل بنائے, ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس بنائے, اے ایس ڈی او بنائے, تو آپ جو ہے وہ کیا کریں گے, اپنے اسٹاف کے اندر جو ورک ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دیں گے. رسپانسبلٹیز اپنے کلاس 4 کو, ٹیچرز کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دیں گے. آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں, آپ جو ہے آپ نے ان ریسورسز کو بھی کیا کرنا ہوتا ہے, ان ریسورسز کو بھی ان کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو اس کو آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. ڈیوٹیز الاٹ کرنا اور ریسورسز کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن, یہ آرگنائزیشن کہلاتی ہے ادارے کے اندر. اسٹافنگ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹافنگ کہتے ہیں ٹیچرز کو ہائر کرنے کو اسٹافنگ کہا جاتا ہے. یہ ویسے ایڈمنسٹریشن کا فنکشن ہے. ڈائریکٹنگ, دوسروں کو انسٹرکشن, گائیڈ لائن, کاؤنسلنگ یا موٹیویٹ کرنا. یہ کیسے جو ہے کام کرنا ہے آپ نے تاکہ ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہو سکیں, یہ ڈائریکٹ کرنا کہا جاتا ہے. کوآرڈینیٹنگ, کوآرڈینیٹنگ کہتے ہیں کہ اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کو کسی بھی ادارے کے ان کو آپس میں ایک ہارمونی کے اندر, ایک انٹیگریٹڈ فارم کے اندر لے کر آنا, انٹر ریلیٹ کر دینا, انٹر لنک کر دینا, یہ کوآرڈینیشن کہلاتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک اسکول کی پرنسپل لگ جاتی ہیں یا لگ جاتے ہیں, تو آپ کا پرائمری, ایلیمنٹری اور سیکنڈری حصہ ہے. آپ ان تینوں کو کیا کرتے ہیں, ایک ہی پیج پہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اپنے کلاس کو, کلرک کو, لیب اٹینڈنٹ کو, سب کو آپ نے لگایا ہوا, اور سارے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. جہاں پہ جس کو کوئی پرابلم آ رہا ہے تو دوسرا ایلیمنٹری حصے کا, آج 2 ٹیچر غائب ہیں تو پرائمری کے 2 ٹیچر ایلیمنٹری حصے کو پڑھانے آ رہے ہیں, تو یہ کوآرڈینیشن ہوگی. انٹر ریلیٹنگ ویریس پارٹس آف ورک اینڈ برنگنگ انٹو اپروپریٹ ریلیشن شپ دا پیپلز اینڈ دا تھنگز ان آرگنائزیشن. رپورٹنگ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ جو ہے آبزرو کرتے ہیں پرفارمنس دوسروں کی, تو اس کو آپ جو ہائر اتھارٹی تک کو سبمٹ کرواتے ہیں, یہ رپورٹنگ ہے. بجٹنگ کہتے ہیں جو آپ کے ٹوٹل ایکسپنسز ہیں جتنے, اس کا اور جو ٹوٹل جو ہے وہ آپ کی آمدن ہے, آمدن اور خرچ کا جو اندازہ ہے نا, تخمینہ, اس کو بجٹ کہا جاتا ہے. آپ نے یہ بجٹ ہمیشہ سال کے سٹارٹ میں بنایا اور لیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا جو اسکول ہے اس میں 10 اساتذہ کرام ہیں, تو آپ نے یہ بجٹ بنا کے دینا ہوتا ہے ہر اس میں جون کے اندر, جولائی سے, پھر جون جولائی میں یہ آپ کو مل جاتی ہے نئی اماؤنٹ جولائی کے اندر جا کے, کہ آپ کے پاس اتنے ٹیچر ہیں, اتنی آپ کو اتنی سیلری ان کے لیے چاہیے, تو یہ بجٹنگ کہلائے گی. ٹھیک ہے, کہ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اسٹیمیٹ آپ لگا کے دیں گے. مثال کے طور پر 12 مہینوں کی تنخواہ آپ اسٹیمیٹ لگا دیتے ہیں 50 لاکھ. ٹھیک ہے نا جی, تو آپ کو جو ہے وہ گرانٹ مل جاتی ہے 52 لاکھ یا 49 لاکھ, جتنے بھی وہ دیتے ہیں, آگے ڈپارٹمنٹ کی مرضی ہوتی ہے, بہرحال وہ دیکھ کے دیتے ہیں. تو اس کو جو اسٹیمیٹ آپ لگاتے ہیں نا کہ اتنی میری آمدن ہے اور اتنا میرا خرچ ہو جانا ہے, اس کو ہم بجٹنگ کہتے ہیں. اور کنٹرولنگ, اس کو جیسے میں نے کہا کمانڈنگ ہے, تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کنٹرولنگ کا, کہ جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں نا کام, ان کے ورک کو چیک کرنا, اس کے اندر کوئی غلطیاں ہیں, رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے, کریکٹیو میئرز جو لینی ہے, تو یہ کنٹرولنگ کے اندر آتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہیں جی ایلیمنٹس آف مینجمنٹ, یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں. اس کے بعد یہ 3 بہت ہی امپورٹنٹ تھیریز ہیں, فنڈامنٹل تھیریز ہیں. 1 سوال 2 سوال ان تھیریز پہلی تینوں میں سے لازمی پیپر کے اندر آئے گا, اور ہر پیپر میں آتا ہے بغیر کسی اس کے ابہام کے. انشاءاللہ تعالی 1 2 یا 2 نمبر کے لازمی سوال جو ہے یہ پہلی 1.5 سلائیڈ میں سے آئیں گے, یہ آدھی سلائیڈ اور اس سلائیڈ میں سے. لکھ لیں میری بات, 2 آ سکتے ہیں, 3 آ سکتے ہیں, 0 نہیں ہو سکتا, یہ کنفرم بات ہے 100%. تھیوری ایکس اینڈ وائی بیسیکلی 1960 کے اندر پروفیسر ڈاگلس میک گریگر نے 2 تھیوریز دی ہیں, ایک تھیوری ایکس اور دوسری تھیوری وائی. یہ بیسیکلی اس نے میزلو کی ہائرارکی آف نیڈس تھیوری پہ دی ہیں. کوئی مجھے بتائے گا لیولز جو ہیں وہ 5 جو لیولز ہیں نیڈس کے, کوئی بتا سکتا ہے میزلو کی تھیوری کے؟ فزیولوجیکل نیڈس, سیفٹی نیڈس, سوشل اور بلونگنگ نیڈس.
اور سیلف اسٹیم اور انٹر سیلف ایکچولائزیشن. ٹھیک ہے. اچھا ایک 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 نا جنرل کویسچن ہے آپ لوگوں سے. اب دیکھیں ایک بندہ جس کے پاس جو ہے نا وہ روٹی کپڑا اچھی گاڑی اچھا گھر پیسہ بینک بیلنس اچھا خاصا ہے، اس کو کسی بڑے افسر کا ڈر خوف ہوتا ہے کمپیریٹیولی اس شخص پہ جو سارے کا سارا ڈپینڈنٹ ہے جاب پہ؟ کون شخص ہوگا نہیں جو ہوتا سر. جی کون شخص ہوگا جو سر اس کو نہیں ہوتا خوف. جی کون سا ڈر یا خوف کے مارے رولز کو فالو کرے گا، اور کون جو ہے وہ اس کو ذمہ داری سمجھ کے کرے گا، اس کو ڈر خوف یعنی نہیں ہوگا. جی سر جس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کم ہے وہ ڈر سے بھی کرے گا خوف سے بھی کرے گا. ریسورسز جس کے پاس کم ہے، اور ایک ایسا پرسن جس کے پاس ریسورسز زیادہ ہے، اس کے پاس اپنا گاڑی ہے بینک بیلنس ہے، تو وہ ڈر سے نہیں کرے گا وہ کام. اس کو اپنی ہاں جو اپنا ہائر دل چاہے گا تو ایڈمنسٹریشن ہے کرے یا گا. تھرڈ تھینک پیز ہے یو اس کا تھینک یو. ڈر نہیں ہوگا. بس یہ بات آپ نے ہاں جی وہ سمجھ اپنے لی ہے موڈ نا. کے حساب بس سے ٹھیک کرے ہے گا. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا تو یہ دونوں تھیوریز آپ کی فنگر ٹپس پہ آپ کو آ گئی ہیں سمجھ. بس تو یہ ان کی کتاب ہے ہیومن سائیڈ آف دا انٹرپرائز، 1960 میں یہ کتاب آئی. سوری. اس میں انہوں نے تھیوری ایکس اور وائی کا ذکر کیا، اور انہوں نے میزلو کی ہیرارکی آف نیڈ تھیوری کو بیس بنایا. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ان تھیوریز کو. جو پہلی تھیوری ہے نا تھیوری ایکس، یہ کہتی ہے کہ ورکرز جو ہے نا وہ بڑے لیزی ہیں، کام چور ہیں، کام نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی کام کہا جائے سستی کرتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے مینیجر وہاں پہ ٹائٹ کنٹرول رکھتا ہے سخت. جو لیٹ آئے گا 2 منٹ اس کی حاضری نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. آٹوکریٹک اس کا سٹائل ہوگا. وہ اپنی ان سے کوئی فیڈ ان پٹ نہیں لے گا، اپنی مرضی سے وہ کام ان کو لگائے گا. اور جو ورکرز ہوں گے نا وہ ڈر خوف کے مارے جو ہے وہ کام اپنا صحیح کر رہے ہوں گے. یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی جرمانہ ہو جائے، کوئی نکال دیا جائے، یا وہ اچھا کر رہے ہوں گے تو ان کو ریوارڈ بھی وہ دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن وہ ساری کی ساری مینیجر خود کر رہا ہوتا ہے. اس میں ورکرز انوالو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ اس کے مین فیچر ہیں. اس میں کیا کہا جاتا ہے یہ لو لیول نیڈز ہیں. یہ تھیوری کس پہ فوکس کرتی ہے؟ کوئی جو پہلی 3 نیڈز ہیں نا ہماری، تو جی ورکر ہمارا باس ناراض نہ ہو جائے، اس کو ناراضگی کے ڈر سے بھی وہ اپنا کام صحیح کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور اپنی جو ہے وہ بچوں کی خاطر بھی جو ہے نا وہ چونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں جاب پہ تب بھی وہ ٹھیک کام کریں گے. لیکن اس میں جو ورکر ہوتے ہیں بیسیکلی لیزی ہوتے ہیں، وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو مسلسل جو ہے وہ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے. مینیجر جو ہے وہ اس میں اس کا ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے. اتھارٹیٹیو یا اتھارٹیرین یا آٹوکریٹک ہوتا ہے، جسے ڈکٹیٹر ہم کہتے ہیں. ٹائٹ کنٹرول جو رکھتا ہے وہ کوئی ان پٹ یا فیڈ بیک نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے، اپنی منمانی کرواتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ورکرز جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی نوکری کے بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں بیچارے. ٹو اوائڈ ڈسکمفرٹ اینڈ سیک پلیئر. اس میں ریوارڈ اور پنشمنٹ دونوں ہوتے ہیں، یعنی اچھے ورک پہ اپریشیشن بھی ملتی ہے اور بیڈ پرفارمنس پہ پھر پنشمنٹ بھی ہوتی ہے. رسپانسبلٹی مینیجر کے پاس ہوتی ہے. یہ ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے اور رولز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مینیجر جو ہے اس تھیوری کو فالو کرتا ہے، میک گریگر کی ایکس تھیوری. دوسری ہے جی میک گریگر کی تھیوری وائی. اب یہ جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن پہ بیس کرتی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں نا وہ لیزی نہیں ہوتے، وہ کام چور نہیں ہوتے، ان کو جو ہے وہ ڈر خوف نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے ایمبیشیس ہوتے ہیں، سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، ولنگ ٹو ورک ہوتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ان کو کسی اوپر سے سپرویژن کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کام کرنا ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس کے پیچھے ان کی سیلف اسٹیم سیلف ایکچولائزیشن موجود ہوتی ہے. تو اس میں جو لیڈر ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، جب مینیجر آپ کا جو ہوتا ہے وہ بھی پھر کیا کرتا ہے، وہ ان کی ان پٹ لیتا ہے، ان کے مشوروں پہ عمل کرتا ہے. اوپر والی میں نہیں کرتا، کوئی مشورہ کسی کا نہیں مانتا، اپنی من مانی وہ کرتا ہے. تو اس میں وہ جو ہے ان کے مشوروں پہ عمل کرتا ہے اور ان میں اپنے کسی کچھ امور کی رسپانسبلٹی اپنے سٹاف کو بھی دے دیتا ہے. اوپر نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کو وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ لیزی ہیں اور یہ کام کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ورکر رسپانسبلٹی لیتے ہیں، تو اس لیے پھر ورکرز میں وہ ورک ڈسٹریبیوشن بھی کر دیتا ہے. تو اس میں کولیبریشن ہوتی ہے اور سپرویژن لٹل ہوتی ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو یہ دوسری تھیوری ہے جی تھیوری وائی. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہے وہ میوچل شیئرنگ پہ یہ بلیو ڈیموکریٹک ہوگی. ہاں جی یہ ڈیموکریٹک تھیوری ہوتی ہے، میوچل شیئرنگ پہ بلیو کرتی ہے یہ تھیوری.
ٹھیک ہے جی. تھیری جو میک گریگر کی تھیری وائی ہے یہ اس کو ساتھ لکھ لیں آپ بک پہ. یہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے, ڈیموکریٹک تھیری. 3 تھیریز اور بھی ہم پڑھیں گے. تھیری آٹوکریٹک تھیری, ڈیموکریٹک تھیری اینڈ لیسے فیئر تھیری. لیڈرشپ کی تھیریز ہیں وہ بھی سیم یہی ہیں, صرف نام کا ڈفرینس ہے. تھیری ایکس کو آٹوکریٹک کہا جاتا ہے, وائی کو ڈیموکریٹک کہا جاتا ہے, اور تھیری زی کو لیسے فیئر کہا جاتا ہے. انٹرویو میں نا ایک اسٹوڈنٹ سے کہا گیا کہ جی وہ آپ جائیں اور بورڈ کے اوپر لیسے فیئر لکھ کے دکھائیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے اسپیلنگ نہیں لکھ سکا تھا اور وہ ریکمینڈ بھی نہیں ہوا تھا. تو آگے ہم دیکھیں گے اس کے تھیری جب پڑھیں گے تو یاد کر لیجیے گا, کیا پتہ آپ میں سے کوئی کسی خوش قسمت سے یہ سوال ہو جائے. اچھا, ڈاکٹر ولیم آؤچی نے تیسری تھیری دی ہے. وہ پہلی میک گریگر کی ہیں, ڈاگلس میک گریگر کی ہیں, یہ ڈاکٹر ولیم آؤچی کی ہیں. اس کو انہوں نے جاپنیز مینجمنٹ تھیری کا. جاپان کے اندر کیا کانسیپٹ ہے آپ کو پتہ ہے؟ جاپانی جو لوگ ہیں نا جی, ان کو باس کی یا سپرویژن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو ٹاسک آپ نے دے دیا, وہ مشین کی طرح چلتے رہتے ہیں, اپنا کام ان کا ختم ہوگا تو بس. اس وجہ سے آپ دیکھیں وہ اس میں دنیا کے اندر جو ہے وہ سب سے آگے ہیں. اٹ از آلسو کالڈ, ایون ان پہ جو ہے وہ اٹامک بم بھی گرائے گئے ہیں ہیروشیما ناگاساکی پہ 14 اور 16 اگست 1916 تھا, 17 میں گرائے ہیں, بہرحال جو بھی ڈیٹ تھی. تو یہ جاپنیز مینجمنٹ جو ہے یہ تھیری اس کو کہا جاتا ہے. اس کو ہم نے کیا کہا ہے؟ تھیری ایکس کو آٹوکریٹک یا اتھارٹیرین, وائی کو ڈیموکریسی میوچل شیئرنگ کو کہا جاتا ہے نا, جس میں ورکرز جو ہے میوچل شیئرنگ سے کام لیتے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ وہ ان کی ان پٹ لیتا ہے. تو ولیم آؤچی نے جو ہے اس سے 21 سال بعد ڈاکٹر ڈاگلس میک گریگر کی کتاب کے 21 سال بعد ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تھیری زی, ہاؤ امریکن بزنس کین میٹ دا جاپنیز چیلنجز. تو اس کتاب میں انہوں نے اس تھیوری کا ذکر کیا. تو یہ بیسیکلی امریکن اور جاپنیز دونوں کے مینجمنٹ سٹائل کو کمبائن کرتی ہے. تھیوری یہ کہتی ہے کہ امپلائیز آر فلی لائل, وہ لائل ہیں, وفادار ہیں, اور دیر از نو نیڈ ٹو سپروائز دیم. اذان ہو جائے جی, 1 منٹ کی بریک ہے. اچھا جی, تو اس میں ورکرز کو بڑا وفادار سمجھا جاتا ہے. سارا ٹرسٹ, ساری فریڈم ورکر کو دی جاتی ہے, اور جو ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کام کرنے کی وہ بھی ورکر کے پاس ہوتی ہیں. اور جو مینیجر ہوتا ہے نا اس میں, وہ سمجھ لیں اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, سارے کا سارا کام کون کرے گا؟ سارے کا سارا کام ورکرز کریں گے. اور اس میں ایسی اس لیول کے ورکرز ہوتے ہیں جو کہ اپنے کام کو کام سمجھتے ہیں, رسپانسبلٹی لیتے ہیں, ان پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے, ان کو فریڈم ہوتی ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ جس طرح کی مرضی کریں. ٹھیک ہے, تو اس تھیوری کو یعنی اس میں مینیجر کا رول زیرو ہے. سارے کا سارا رول کس کا ہے؟ امپلائیز کا یا ورکرز کا ہوتا ہے. اس کو لیسے فیئر مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے. ڈاکٹر ولیم آؤچی جو ہے کہ اس نے دی ہے. اچھا, یہ ایلٹن مایو کی تھیوری پڑھنے سے پہلے پاکستان میں جی سوری سر پاکستان میں کوئی بھی ڈیوٹی نہیں کرتا اپنی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمانداری سے کرتے ہیں, 90% لوگ نہیں کرتے جو اسکول کا 90% سٹاف آپ نے ہوتا ہے. کم فگر بتائی ہے. اچھا, بہرحال یہ ایک تھیوری ہے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری. اس کے 2 نام ہیں, سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری یا ٹیلرزم, اور اس کا تیسرا نام ہے. اس کو یہ اچھا نا 2 طرح کی تھیوریز ہم پڑھیں گے. ایک ہوں گی کلاسیکل مینجمنٹ تھیوریز اور ایک ہوں گی آپریشنل مینجمنٹ تھیوریز. جو کلاسیکل ہیومنزم تھیوریز, کلاسیکل تھیوریز اینڈ ہیومنزم تھیوریز, یہ ان تھیوریز کو نا ہم مطلب 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جتنی بھی تھیوریز ہیں نا یہ, تو جو کلاسیکل تھیوریز ہیں نا جتنی بھی, ان کا فوکس ہوتا ہے صرف کام لینا بس, یعنی پروڈکشن بڑھانا, آؤٹ پٹ بڑھانا. اور ہیومنزم تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ نہیں جی آپ پروڈکشن بڑھائیں بے شک, لیکن آپ ہیومن ریلیشنز کو بھی فوکس کریں, ہیومن نیڈز کو فوکس کریں, ہیومنز کو مشین نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے جی, تو یہ بیسک ڈفرینس یاد رکھیے. کلاسیکل کا فوکس مینجمنٹ تھیوری جتنی بھی ہے ان کا فوکس پروڈکشن کے اوپر ہوگا,
ورک پروگریشن کے اوپر ہوگا، کام لینے پہ ہوگا، جبکہ ہیومنزم تھیریز کا اس میں ہیومنس کو کنسیڈر کیا جائے گا، پرائرٹی دی جائے گی، اور جو ہے وہ کام کو بعد میں دی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ فوکس. یہ سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری میں آپ سے اینڈ پہ پوچھوں گا کہ یہ کون سی مینجمنٹ ہے، ہیومنزم ہے یا کلاسیکل ہے، یہ میں اینڈ پہ سوال کروں گا. فریڈرک ونسلو ٹیلر، ان کو فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ کہا جاتا ہے. سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری چونکہ انہوں نے دی ہے، ٹیلرزم اس کا دوسرا نام ہے. 1909 کے اندر اس نے کتاب لکھی ہے پرنسپل آف سائنٹیفک مینجمنٹ، اس کے اندر اس نے یہ ذکر کیا اپنی اس تھیری کا. اب اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ورکرز جو ہے نا وہ صرف موٹیویٹ ہوتے ہیں پیسے سے. آپ ان کو 8 گھنٹے کام کروائیں، آپ ان کو 10 گھنٹے کروا لیں، 15 گھنٹے 20 گھنٹے کروا لیں، آپ ان کی انسینٹیو بڑھا دیں تو وہ کام کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی مشین کی طرح آپ ان کو استعمال کر سکیں. اس کا یہ جو کانسیپٹ تھا نا، اے فیئر ڈے پے فار اے فیئر ڈے ورک، جتنا کام وہ کریں گے اتنی ان کو تنخواہ آپ دے دیں. اس کے لیے اس نے ایک اور ٹرم اس سے ریلیٹڈ ایک یوز کی، سولجرنگ. اس نے کہا کہ بہت سارے ورکرز انڈسٹریز کے اندر ایسے ہوتے ہیں یا ٹیچرز ایسے ہو سکتے ہیں جن کا پوٹینشیل تو بہت ہائی ہے، بٹ وہ اپنے سے لوور لیول کے پوٹینشیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹرم کو سولجرنگ کہا جاتا ہے. یعنی میرے پاس جو ہے وہ میں ایلیمنٹری یا 9ویں 10ویں بچوں کو پڑھا سکتا ہوں، میرے پاس صلاحیت ہے، لیکن میں پڑھا رہا ہوں کلاس 1 اور 2 کے بچوں کو، تو یہ سولجرنگ کہلاتی ہے. ورکرز ورکنگ بلو دیئر کیپیسٹی لیول. اچھا، یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک تو اس نے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری دی ہے، اس کے 4 پرنسپل ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. دوسرا اس نے فیئر ڈے ورک فار فیئر ڈے پے فار فیئر ڈے ورک، یہ آئیڈیا دیا. تیسرا سولجرنگ کو آئیڈیا دیا، سولجرنگ. چوتھا جو ہے نا اس نے پروڈکشن ایفیشنٹ، اس کی تھیری پروڈکشن ایفیشنسی پہ بیس کرتی ہے. اب بتائیں جی یہ کلاسیکل ہوگی یا ہیومنزم تھیری ہوگی؟ سر کلاسیکل کلاسیکل. یس، یہ کلاسیکل تھیری ہے. ٹھیک ہے. کوک جو ہے نا یہ اس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے بھی انڈسٹریل اور میونسپل مینجمنٹ کے اوپر کام کیا. اس کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا کوک. تو اس نے میونسپل یہ جو اربن ایریا کو مینیج نہیں کرتے، جیسے ہمارے پاکستان یا پنجاب کے اندر یا باقی صوبوں میں وہ ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے، بلدیہ جسے ہم بولتے ہیں، یہ میونسپل اس کو کہتے ہیں. میرے سسر جو ہے نا یہ لوکل گورنمنٹ میں CEO تھے اور ریٹائر ہوئے ہیں. انڈسٹریل مینجمنٹ، یہ جو بزنس فیکٹریز ہوتی ہیں جہاں ان کی جو مینجمنٹ ہے، اس پہ اس نے کام کیا سارا. اب یہ تو 4 چیزیں ہو گئیں. پرنسپل آف سائنٹیفک مینجمنٹ کتاب، سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری کا فادر، سولجرنگ، چوتھی چیز یہ پروڈکشن ایفیشنسی، 5ویں چیز فیئر ڈے ورک، یہ ہو گئی. 5 چیزیں ہو گئیں. اب اس کے پرنسپل کیا ہیں؟ بڑے آسان سے ہیں. ریپلیس دا تھمب رول. اس نے کہا کہ رول بنایا ہوا ہم نے، رول ہمارا یہ ہے ایک بندہ اگر 10 سال اگر اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کے بعد 10 سال کا، تو یہ فلاں کام وہ کر سکے گا. اس نے کہا یہ غلط ہے آئیڈیا آپ کا، اس کو ریپلیس کریں. جو رول آف تھمب سے مراد فکس رول، حتمی فائنل رول، جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا کہ وہ جو آپ نے خود ساختہ آپ کا رول آف تھمب ہے نا، اسٹرکٹ رول ہے، ان کو ختم کریں. ریپلیس ورکنگ بائی رول آف تھمب. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے جس کی جو صلاحیت ہے اس کو لے کر آئیں. دوسرا سائنٹیفک سلیکشن، آپ لوگوں کو ان کی کیپیبلٹی اور پوٹینشیل کے اکارڈنگ سلیکٹ کریں، ہائر کریں. نہ کہ جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک بندے کے پاس تجربہ ہے نہیں ہے تو اس بیس پہ آپ نہ کریں. اس کے بعد صلاحیت ہے ایک چیز کا ایک کام کرنے کی تو آپ اس کو وہ اپوائنٹمنٹ دے دیں. تیسرے نمبر پہ مانیٹر ورک پرفارمنس، تو آپ جو ورکرز ہیں ان کی پرفارمنس کو مانیٹر کریں اور ان کو پراپر انسٹرکشنز دیں، ٹریننگ دیں. چوتھے نمبر پہ ہے کہ کام ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اب پہلا کیا ہے؟ ریپلیس ورکنگ بائی رول آف تھمب. ٹھیک ہے. دوسرا ہے سائنٹیفک سلیکٹ کریں، لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق جاب دیں. جب جاب دے دیں تو ان کے کام کو مانیٹر کریں اور پہلے ان کو ٹرین بھی کریں. چوتھی چیز ہے کہ ورک ڈسٹریبیوٹ لازمی کر کے دیں. یہ سائنٹیفک مینجمنٹ ہے. ٹیلر، لارنس گانٹ، فرینک اینڈ للین گلبرٹ ورک آن سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری. تو یہ کچھ اور نام ہیں. ٹیلر تو خود فاؤنڈر ہے اس کا، کینٹ ہے، فرینک اینڈ للین یہ ہسبینڈ وائف تھے دونوں. ٹھیک ہے. یہ سائنس اور انجینئرنگ ٹیم کے یہ میاں بیوی تھے. ان دونوں نے بھی سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری پہ کام کیا. سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری کو کلاسیکل مینجمنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ کو پتہ چل گیا. اچھا، اب اس تھیوری کے بعد نا یہ ٹیلر نے کچھ اور ٹرمز بھی دی ہیں، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. میلٹن ریولوشن. سر جی سر
रूल ऑफ थंब की समझ नहीं आई, फिक्स क्या है रूल, ये? फिक्स रूल होता है ना जो, उसको रूल ऑफ थंब कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जो प्राइमरी का टीचर है ना वो प्राइमरी में हायर हुआ है ना, तो एलिमेंट्री में वो तो पढ़ा ही नहीं सकता, ये तो गुनाह कबीरा है। हालांकि बहुत सारे स्कूलों में पीएचडी जो है वो हाई हिस्से को भी पढ़ा रहे होते हैं, 9th 10th को भी पढ़ा, वो भी एमफिल एमएससी हैं, बस उसकी अपॉइंटमेंट वहाँ हुई, उसकी वहाँ हुई। तो ये रूल ऑफ थंब है कि नहीं जी वो तो पीएचडी है, वो तो नहीं पढ़ाएगा, एसएसटी है, वो तो नहीं जाएगा प्राइमरी क्लास के अंदर पढ़ाने के लिए। तो ये रूल्स जो है ख़त्म कर दें। अच्छा, टेलर ने मेंटल रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्स चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको मेंटल रेवोल्यूशन कहते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन ये भी इससे रिलेटेड एक टर्म है। इसमें मेंटल रेवोल्यूशन के तीन जो है वो फेसेट्स हैं, फैक्टर्स हैं। ऑल आउट एफर्ट्स फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कंपटीशन से आप कोऑपरेशन पे आ जाएं, लेकिन फोकस क्या होना चाहिए? पहला फोकस है प्रोडक्शन इंक्रीज करें, दूसरा क्रिएट द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, और तीसरा है साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो ये छठी सातवीं चीज़ आ गई है हमारी टेलर से मुताल्लिका। मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट टेलर ने दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर इनको कहा जाता है, सोल्जरिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, फेयर डे पे और फेयर डे वर्क इसने दिया, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी इसका फोकस है। ये लाजमी आएगा पेपर में, एक नंबर का सवाल इसमें से, इस थ्योरी में से बता रहा हूँ बार बार। अब इसके ना उसमें रिस्पॉन्स में एल्टन मायो ने 1920 के अंदर, ये थ्योरी कब आ रही है जी? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये 1909 के अंदर है, 1909। और इससे 11 साल बाद 1920 में एल्टन मायो ने एक थ्योरी दी। इस थ्योरी का नाम है ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी। इसका नाम पढ़ के बता सकते हैं मुझे कि ये क्लासिकल होगी या फिर ह्यूमनिज्म होगी? ह्यूमनिज्म। यस, ये ह्यूमनिज्म होगी। एल्टन मायो बेसिकली एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। टेलरिज्म उस वक्त बड़ी मशहूर थी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है, जिसका फोकस किस चीज़ के ऊपर था? प्रोडक्शन एफिशिएंसी या इम्प्रूव प्रोडक्शन या इंक्रीज आउटपुट पे। ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर ने तो हमें पढ़ाया था प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब क्या? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यही होता है ना। तो मुख्तलिफ अगर वर्ड आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि वो चीज़ डिफरेंट हो गई। तो इसमें फोकस ह्यूमंस को कैसे किया गया? मशीन की तरह या ह्यूमंस की तरह? एथिकल या अनएथिकली? सर ह्यूमन की तरह किया जाएगा। नहीं, टेलरिज्म के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। टेलरिज्म में कैसे ह्यूमंस को, वर्कर्स को कंसीडर मशीन की तरह? एथिकल मशीन की तरह किया जाएगा। हाँ, अब इसने क्या कहा? इसने कहा नहीं जी ये ज्यादती है, ह्यूमंस आर ह्यूमंस, दे आर नॉट मशीन्स। तो टेलरिज्म को जिसमें जो है इंडिविजुअल्स को मशीन की तरह अनएथिकली, अनरियलिस्टिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो काम करने पे मजबूर किया जा रहा था पैसे का लालच दे के। इसने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए। इसने हाथऑन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। हाथऑन एक्सपेरिमेंट ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था जब मैं पढ़ाया था रिसर्च के उसमें साइकोलॉजी में। तो इसने कहा कि वर्कर्स को देखा जाए जो काम कर रहे होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा उनके चेयर लगा के ना बैठ गए वहाँ पे, कुर्सी लगा के। ये कैसे काम? उन्होंने काम की रफ्तार बढ़ा दी, तो उनको शाबाश भी दी, उनको सलाम दुआ भी की, शाबाश भी दी, इंसेंटिव भी दी। अब इसने कहा कि ये देखें मैंने तो कुछ भी नहीं कहा किसी को, मैंने तो उनके पैसे भी नहीं बढ़ाए, मैंने तो उनको कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं किया, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगाया, उसी काम के अंदर वो ज़्यादा काम करके दे रहे हैं। कैसे उनके साथ रिलेशन बनाया जाए? तो इसने ये फिर दिए कि देखें कि जब कोई आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं ना, तो लोग जो है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, जिसको हाथऑन इफेक्ट हम कहते हैं। ग्रुप डायनामिक्स इसने कहा टीम रिलेशनशिप बनाएं जो कि आपकी प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। मैनेजर जो है वो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करे, अच्छी कम्युनिकेशन उसकी उनके साथ हो। पीपल्स जो लोग हैं सिर्फ कंपनसेशन से मोटिवेट नहीं होते बल्कि रिलेशन से भी होते हैं। तो ह्यूमन रिलेशन इसका नाम ही हमें बता रहा है कि इसका फोकस इस चीज़ के ऊपर था। तीसरी जो थ्योरी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसमें से भी 1 नंबर का सवाल आएगा आपका कन्फर्म इंशाल्लाह ताला। ये है ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, इसका भी दूसरा नाम है, ठीक है। इसको फ्योलिज्म, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसने ना हेनरी फ्योल ने एक किताब लिखी 1949 के अंदर,
یہ لکھی تو 1916 میں تھی، یہ آئی 1949 میں، جنرل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ. تو اس میں اس نے 14 پرنسپل بتائے، 14 اس نے اصول بتائے ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر کہ کیسے اس کو چلایا جا سکتا ہے. تو ان کو فادر آف آپریشنل تھیوری یا فادر آف ماڈرن مینجمنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے. اس کی تھیوری مینیجر اورینٹیڈ تھی. اب دیکھیں نا، ہر تھیوری کا ایک پرائم فوکس، جیسے ہم نے لرننگ تھیوریز پڑھی تھی ان میں میں نے بتایا تھا کسی کا مائنڈ پہ فوکس ہے، کسی کا سوسائٹی کے اوپر یا انٹریکشن پہ فوکس ہے، کسی کا انوائرمنٹ پہ فوکس. اس میں اس کا فوکس کس کے اوپر تھا؟ ٹیلرزم کا. جی سر پروڈکٹیوٹی جب کا فوکس یس تھا پروڈکشن پہ کہ تھا. پیسے ہیومن ریلیشن تھیوری کا کس پہ تھا؟ بڑھائی جائے. ہیومن ریلیشن کا کس پہ تھا؟ سر ہیومنس پہ. ہاں گروپ ڈائنامکس. ریلیشن شپ ہے تھا. یس گروپ، اس کو ہم کہتے ہیں گروپ ڈائنامکس پہ وہ بیس کرتی ہے تھیوری. گروپ ڈائنامکس سے مراد ہے گروپ ریلیشن. اچھا یہ تیسری تھیوری ہے، اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ مینیجر اورینٹیڈ ہے. یعنی اس میں سارے کا سارا جو کہہ سکتے ہیں کہ مینجمنٹ ہوتی ہے نا جی، وہ مینیجر خود کر رہا ہوگا اپنی اس کے سمجھ کے مطابق. اس نے ایڈمنسٹریشن یوز کی ٹرم مینجمنٹ کی جگہ اپنی تھیوری کے اندر، آپریشنل مینجمنٹ تھیوری میں. ٹھیک ہے، اس کو فادر آف ماڈرن یا آپریشنل مینجمنٹ تھیوری کہا جاتا ہے. اس کی کتاب ہے جنرل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ. اب ایک تو اس نے کمپوننٹ بتایا نا جو ہم نے پچھلی اس میں سٹارٹ میں پڑھے ہیں 5 کمپوننٹس، جس کو ہم نے پوئک کا نام دیا. سب سے پہلے اسی کے ہم نے پڑھے ہیں پلاننگ، آرگنائزنگ، کوآرڈینیٹنگ، کمانڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. ایک تو اس نے 4 کمپوننٹس بتائے ہیں، اور اس طرح اس نے 14 پرنسپل 4 نہیں 5 کمپوننٹ پوئک POCC، پلاننگ، آرگنائزنگ، کوآرڈینیٹنگ، کمانڈنگ، کنٹرولنگ. کمانڈنگ کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ کنٹرولنگ. اس نے الگ الگ کیا ہے، ویسے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ الٹرنیٹیولی یوز ہوتے ہیں. تو 14 پرنسپل اس نے دیے. کتنے جی؟ 14 پرنسپل. آپ نے یاد نہیں کرنے 14 پرنسپل، یہ نہیں پوچھا جائے گا چوتھا پرنسپل کون سا، اس طرح کا سوال نہیں آتا پھر PPSC میں. یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 14 پرنسپل کس نے دیے ہیں، کون سی تھیوری کے اندر دیے ہیں، اور یہ کس پہ بیس کرتی ہے. مینیجر بیس تھیوری ہے. اب دیکھیں ڈویژن آف ورک. ڈویژن آف ورک کے لیے 3 نام یوز ہوتے ہیں، یہ یاد کر لیں، لکھ لیں کہیں پہ، یاد آپ کو کام آئیں گے، اور یہ اکثر آتا ہے پیپر میں. جاب اسپیسیفیکیشن، جاب اسپیشلائزیشن، ڈویژن آف لیبر، ڈویژن آف ورک. یہ سینونیمز ہیں چاروں. آئی ریپیٹ، جاب اسپیسیفیکیشن، جاب اسپیشلائزیشن، ڈویژن آف لیبر، ڈویژن آف ورک. یہ چاروں سینونیمز ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب یہی ہے کہ جاب اسپیشلائزیشن یا اسپیسیفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کو اسپیشلائز کر دیں، اسپیسیفائی کر دیں کہ تمہارا یہ کام ہے. اسی کو ڈویژن آف ورک یا لیبر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اس کا پہلا پرنسپل ہے. اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی. مینیجر کے پاس اتھارٹی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، وہ ڈسپلن کو فالو کرائے. یونٹی آف کمانڈ اینڈ یونٹی آف ڈائریکشن، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر 3-4 پرنسپل امپورٹنٹ ہے. اس میں یونٹی آف کمانڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مینیجر آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے، ایک ہی بندے کے پاس باغ ڈور ہونی چاہیے ادارے کی. یہ نہ ہو کہ 3-4 مینیجر ہوں، ہر ایک کا اپنا اپنا منہ، اپنے اپنے رولز ہوں. یونٹی آف ڈائریکشن، ایک ہی ڈائریکشن دی جانی چاہیے، ون سائڈڈ ڈائریکشن ہو. مینیجر ہے تو صاف ظاہر ہے اس نے جو ہے ون سائڈ ہی دینی ہے. سب آرڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ. اب اس میں دیکھیں کہ یہ سم ہاؤ اس سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس کے پوائنٹ کو بھی فوکس کر رہی ہے ہیومن ریلیشن والی. ان کے سب آرڈینیٹ کی جو ہیں ان کی انٹرسٹ کو بھی دیکھنا. ریمونریشن، معاوضہ دینا. سینٹرلائزیشن، اختیارات کا چند ہاتھوں میں ہونا سینٹرلائزیشن کہلاتا ہے. اسکیلر چین، پراپر ہیرارکی ہونی چاہیے، یعنی ایک بڑا آفیسر ہے، اس کے انڈر کام کرنے والے، اس کے نیچے، پھر اس کے نیچے، تو پراپر ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے. ایکویٹی، لوگوں کو ان کی نیڈ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اسائنمنٹ اسائن کرنا. اسٹیبلٹی آف ٹینیور آف پرسنل، جس کو جس کام پہ لگایا جائے اس کا ٹینیور جو ہے وہ آپ کا فکس ہونا چاہیے کہ 6 مہینے سال. یہ نہ ہو ایک دن آئے بندہ اگلے دن آپ بندہ چینج کر دیں. انیشیٹو، نئے نئے انیشیٹو لینے چاہیے آن اسپرٹ ڈی کارپس. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے پوچھا جا سکتا ہے. اسپرٹ ڈی کارپس کا مطلب ہوتا ہے ورکرز اور مینیجر کے درمیان جو میوچل ریلیشن شپ ہے نا، یہ اسٹیبلش کرنا اسپرٹ ڈی کارپس کہلاتا ہے. جی ہماری آپریشنل مینجمنٹ تھیوری تھی. آئی تھنک یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آن ورڈ پھر ہم کل پڑھیں گے. کوئی کویسچن ہے آپ لوگوں کا تو پوچھ سکتے ہیں. جی